رسول سے بغض رکھنے کا جو فتنہ آج کل پھیلا ہوا ہے یا سر اٹھا رہا ہے، کیا اس سے قبل بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ اسی طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا ہو؟ جی فاروق اوان صاحب، یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے. یہ فتنہ خلافت راشدہ کا جو آخری دور تھا، حضرت مولا علی جب خلیفہ بنے، حضرت علی کے دور میں ہی اس فتنے نے جو اہل بیت سے بغض رکھتا تھا سر اٹھا دیا. اس کی پھر مختلف صورتیں رنگ بدل بدل کے سامنے آتی رہیں. کبھی اہل بیت کے بغض کا فتنہ سیاسی صورت میں سامنے آیا، کبھی اہل بیت کے بغض کا فتنہ علمی کسی اپنا ایجوٹیشن کی صورت میں سامنے آیا، کبھی اہل بیت اطہار کی شخصیات کی کو ممبر پر گالیاں اور سب و شتم دلوانے کی صورت میں سامنے آیا، کبھی یہ فتنہ واقع کربلا کی صورت میں سامنے آیا. اس کے بعد یہ فتنہ محبان اہل بیت جو اہل بیت کا ذکر کرتے تھے ان پر طنز تشنیع، پھر ان پر تکالیف اس ضمن میں سامنے آیا. اور پھر کبھی یہ فتنہ اس دور میں، اب چونکہ براہ راست اہل بیت پر تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب بغض جو ہے وہ رنگ بدل کے سامنے آ رہا ہے. کبھی سیاست معاویہ زندہ باد، کبھی حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ. یہ ساری جو صورتیں ہمیں درپیش ہیں یہ اس دبے ہوئے فتنے کی مختلف صورتیں ہیں. میں آپ کو ایک علمی جائزہ پیش کرتا ہوں. آپ دیکھ لیجئے، حضرت امام حسن نے جب خلافت سے تصویرداری کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد امام حسین کی شہادت والا واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے، یہ ایکسٹریم تھی اہل بیت کے ساتھ بغض کی، کہ اور بلکہ بہت سارے مورخین نے یہ بات فرید صاحب لکھی ہے جی کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا اور امام حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے نماز پڑھی تو مورخین کہتے ہیں اسی نماز میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آل محمد کو 10 منٹ پہلے شہید کر کے آئے تھے. تو اس کا اگر ایک علمی جائزہ لیں وہ بڑا شاندار ہوگا. علمی جائزہ آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں تاریخ کہ جو علمی جائزہ محدثین اور مورخین میں آپ لیں تو سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو سیاستہ کے ائمہ میں سے ہیں، سنن نسائی کے مصنف ہیں. امام نسائی نے کتاب مرتب کی خصائص علی، حضرت علی کے خصائص پر. یہ کسی صحابی کے خصائص پر پہلی کتاب تھی غالباً، امام نسائی نے کتاب مرتب کی. اب محدثین کا ایک طور طریقہ تھا، اسلوب تھا، وہ سفر کرتے تھے. آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے فرید صاحب، آپ شرما رہے ہیں. نہیں میں وہ سفر کرتے تھے، حدیثیں سنتے تھے، حدیثیں لوگوں سے بیان کرتے تھے اور ساری عمر سفروں میں رہتے تھے، ایک ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے. امام نسائی نے جب کتاب مرتب کی تو جامع مسجد دمشق میں، جہاں پر حضرت امیر معاویہ کی وہ اقتدار تسلط تھا اور بنو امیہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی، وہاں گئے اور انہوں نے حضرت امام نسائی نے درس دیا خصائص علی والی کتاب کا. تو وہاں جو شام کے لوگ تھے انہوں نے پکڑ لیا اور باندھ دیا ستون کے ساتھ مسجد کی، اور انہوں نے کہا کہ صبح تک اس طرح کی حدیثیں آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سنائیں. انہوں نے کہا بھئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حدیث ہوگی تو میں سناؤں گا، اور یہ جو قرائن اور جو شان حضرت علی کی بیان ہوئی ہیں اس سطح کی ہوں گی تو میں سناؤں گا نا. اس سطح کی تو حدیث مروی نہیں ہے رسول اللہ سے، میرے علم میں تو نہیں ہے. انہوں نے حضرت امام نسائی کو زد و کوب کیا، حتیٰ کہ امام نسائی کو اتنا مارا کہ امام نسائی شہید ہو گئے. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ سیاستہ کے امام نسائی قتیل حب علی ہیں، یعنی حضرت علی کی محبت میں شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کتاب لکھ رہے ہیں، وہ نہیں لکھتے. یہ بغض کی صورت تھی. آگے اگر آپ اس کا جائزہ لیتے جائیں، پھر یہ اپنا اس کا جائزہ پیش کیا ہے امام یوسف بن اسماعیل النبہانی، ان کی کتاب شرف المحبت میں انہوں نے مقدمے میں اس کا پورا جائزہ ہی پیش کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا پھر قسطنطنیہ میں ایک فتنہ اٹھا، استنبول میں، قسطنطنیہ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس فتنے کو دبانے کے لیے شیخ جو تھے ابراہیم بن سلیمان کندوزی، انہوں نے کتاب لکھی یناوی المودت، بڑی شاندار کتاب، ٹھیک ہے. انہوں نے فتنے کو دبایا. پھر چلتے چلتے انہوں نے بہت سارے فتنے بیان کیے اور بالآخر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی اپنے دور پہ آ گئے. اب یہ بڑی اہم بات ہے. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا کہ میرا زمانہ یعنی 1297 ہجری، آج سے آپ اندازہ لگا لیں، ابھی 1442 ہجری ہے، 1297 ہجری، تقریباً 250 سال پرانا زمانہ. تو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں کہ میرے دور میں وہ فتنہ سر اٹھایا کہ لوگوں کے دل، اس طرح کے علماء ہیں، انہوں نے اس طرح کی تقریریں کی، کتابیں لکھی کہ لوگوں کے دل آل رسول کے بغض سے بھر گئے. معاذ اللہ ایسا طبقہ سامنے آیا، اور جتنی احادیث اور روایات آل رسول کے حق میں تھی سب کی تعمیل کر دی گئی. مثلا ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث تواتر سے بہت ساری کتب میں موجود ہے.
حضور نے فرمایا کہ میری آل جو ہے یہ امت کے لیے اور انسانیت کے لیے امان ہے، یعنی جب تک زمین پر میری آل میں سے کوئی شخص موجود ہے اس وقت تک من کل الوجوہ پورا عذاب اللہ کا نازل نہیں ہو سکتا، میری آل کے اس بندے کی وجہ سے عذاب مؤخر ہے اور امت امان میں ہے۔ انہوں نے کہا ترتیب، اب جب بدلی تعویل کی، انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد رسول اللہ کے آل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ابدال ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں۔ اب ابدال، غوث اور کتب ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن جب ائمہ اہل بیت کی بات ہو تو اہل بیت وہ تو ان کے غلام ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح پھر کیا کیا، احادیث آیات کو ان کی غلط تشریحات کی اور ایسی تشریحات کی اس کے اندر سے اہل بیت کو نکال دیا ہر جگہ سے۔ تو امام یہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں کہ ایسی احادیث اور ایسی روایات کی تعویل کی گئی جو بالکل قطعی تصور ہوتی تھی۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ اس میں انہوں نے حضرت امام جو ترمذی ہیں، حکیم ترمذی کی ایک کتاب ہے نوادر الاصول، اس کے اندر ان سے کچھ لغزشیں ہوئی ہیں اہل بیت کے حوالے سے، اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے اور ہوا دی۔ اب ایک بندے سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو پوری امت کا مسلمہ عقیدہ تو اس کے خلاف نہیں جا سکتا یا اس کی بنیاد پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح انہوں نے بتایا کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہیں، ایسے ہر دور میں لوگ رہے۔ اور اگلی بات جو انہوں نے کی وہ بھی بڑی شاندار ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی گئی میرے دور میں کہ جو آل رسول ہیں اور جو عام انسان، عام مسلمان ہیں، ان میں کیا فرق ہے کہ دین میں نبی کی حیثیت بڑی ہے، آل رسول وہ تو عام مسلمانوں کی طرح عام مسلمان ہیں، عام انسانوں کی طرح عام انسان ہیں۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کہتے ہیں کہ اس پر کتابیں لکھی گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، رسول کی آل ہیں، رسول کی اولاد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، یہ والا فتنہ اٹھایا گیا اور یہ آج کے دور میں بھی بہت شاندار طریقے سے اٹھایا گیا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ادب کرنا چاہیے، لیکن یہ تصور اصل یہ نہیں ہے۔ اصل تصور یہ ہے کہ یہ جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ آل رسول کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث ہیں، آگے میں بیان کروں گا، حضور نے فرمایا کہ ایمان اس شخص کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں میری آل کے لیے بغض ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر ایک شخص کھڑا ہو فصاعدہ بین الرکن والمقام، وہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبۃ اللہ کے سین میں کھڑا ہو اور وہ مسلسل روزے رکھتا ہو اور مسلسل راتوں کو قیام کرتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں میری آل کا بغض ہو، تو حضور نے فرمایا داخل النار، وہ جہنم میں داخل کیا جائے۔ یعنی اس حدیث سے آپ سمجھیں کہ سب سے افضل مقام پر کھڑا ہے کعبۃ اللہ، پھر کعبۃ اللہ میں بھی سب سے افضل مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان کھڑا ہے، اور پھر عبادات میں بھی سب سے افضل عبادت کر رہا ہے، کون سی؟ نماز، اور پھر عبادات میں دوسری افضل عبادت وہ کیا ہے؟ روزہ، اور یہ کرتا کرتا فوت ہو جائے، یعنی اس کے پورے اعمال مکمل ہوں جو نیک صالح بندے کے ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک چیز کا فرق ہو کہ اہل بیت کا بغض ہو، تو بالکل اس کا کلین چٹ، اس کو صفائی کر دی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح یہ آگے کہتے ہیں کہ میرے دور میں ایسی واحیات چیزیں بکی گئیں اور اہل بیت کے حوالے سے لکھی گئیں جنہوں نے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے مجبور کر دیا، اور مجھے میرے دور کے ایک بہت بڑے شیخ سید وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں آپ اور لوگ آل رسول پر باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ان کو نصیحت کی اور انہوں نے کتاب لکھی الشرف المعبد لآل محمد، یہ کتاب لکھی اور ان فتنوں کا سد باب کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں ایسے فتنے اٹھتے ہیں اور یہ فتنہ ہر دور میں سر اٹھائے گا۔ آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں، ایران کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، شیعہ اسکالر ہیں، ڈاکٹر علی شریعتی، انہوں نے ایک بڑی شاندار نکتہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین کے مزار کے اوپر، گنبد کے اوپر جو سرخ رنگ کا علم ہے نا، حالانکہ علم سرخ رنگ کا کہیں بھی نہیں معروف، سرخ رنگ کا علم ہے، یہ ایک خاص میسج کے لیے، اور وہ خاص میسج یہ ہے کہ پرانے دور میں جب دو قبیلوں میں جنگ ہوتی تھی تو کچھ حرام مہینے آتے تھے جن مہینوں میں جنگ حرام ہوتی تھی۔ عرب میں دونوں طرفہ جنگ نہیں ہوتی تھی، دو طرفہ، دونوں اس کا احترام کرتے تھے ان مہینوں کا۔ تو جتنے عرصے میں وہ حرام مہینے، جتنے ایام چلتے تھے، اتنے دنوں دونوں جو ہوتے تھے لشکروں کے سپہ سالار، ان کے خیموں پر سب سرخ رنگ کا پرچم، سرخ رنگ کا علم لگا دیتے، اور جو قافلے گزرتے تھے سرخ رنگ کا علم ان کے لیے یہ نشانی ہوتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، بلکہ کچھ ایسے حرام مہینے
یہ کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے یہ دونوں جنگ مؤخر کر کے بیٹھے ہیں. تو علی شریعت نے اس سے یہ نقطہ نکالا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ امام حسین کی وصیت کے مطابق ہے یہ علم, اور یہ اشارہ ہے اس وصیت کا کہ میری اور یزیدیت کی جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ ہمیشہ رہے گی. اس کی مختلف صورتیں بدلتی رہیں گی, مختلف صورتیں. اور شیعوں کی کتب میں, اہل تشیعوں کی کتب میں امام جعفر صادق کے حوالے سے ایک قول بھی ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں آگے وہ دور آنے والا ہے کہ لوگ ایک کربلا کو روتے ہیں, آگے ہر دور کربلا, ہر دن کربلا ہوگا, اور ہر صبح کربلا اور ہر شام کربلا. یہ جو ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ظلم زیادتی معصوم بچیوں کے ساتھ, ہر چیز یعنی ظلم اور زیادتی کی کوئی بھی ایکسٹریم صورت, تو یہ کربلا کی ایک مطلب اس کا ایک اشارہ یا اس کا عکس ہی ہے نا. کربلا کیا تھا؟ یہاں پر یعنی بے قصور اور مظلوموں پر ظلم اور جبر کی انتہا, ناانصافی کی حد, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سلسلہ شروع سے شروع ہوا, آج تک جاری ہے, اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. اور اس لیے جاری رہے گا کہ حضور نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اور حضور شیخ الاسلام نے اس کی توجیہ یہ کی کہ ازل سے 61 ہجری تک تو اسلام رسول اللہ کے نام سے ہے, لیکن 61 ہجری سے قیامت تک اب محمدیت حسینیت کے نام سے زندہ رہے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اس کا بار بار ابلاغ کیا جائے.